حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے اس دنیا کو بتاتے رہے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ہے لوگو، اگر حسین پہ مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے، ہے لوگو، کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ ہے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترمیم کی ہے؟ کیا میں نے کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کیا میں نے کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید سے آواز آئی، حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا کے بغض میں قتل کریں گے، ہم سب تجھے تیرے بابا کے بغض میں قتل کریں گے تاکہ یزید ہماری جولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہے لوگو، آج جس اسلام کا پرچم تمہارے ہاتھوں میں ہے یہ میرے بابا علی کی وجہ سے ہے۔ ہے لوگو، مت بھولو، خیبر اور خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، جس نے رسول اللہ کی حفاظت کی، کیا تم اس کو یہ اجر دو گے؟ اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج علی اور رسول اللہ کو یہ اجر دے رہے ہو۔ فوج یزید کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج بغاوت نہ کر جائے تو کہنے لگی، حملہ کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ ایک طرف لاکھوں کا مجمع، ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا امام حسین علی تھے، ایک تنہا انسان لاکھوں کی فوج کو فنار کر رہا تھا، اتنا کہ فوج یزید واپس پلٹ گئی۔ اتنے میں امام حسین کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا، جس کے جوان بیٹے کو اس کی نظروں کے سامنے مارا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح لڑتے رہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، ہے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذوالفقار کو روک دیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ پس کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین علیہ السلام کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھتے تو کبھی فوج کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا، کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے اور جس کے پاس جو ہے وہ دور سے ہی مارے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس کے پاس نیزے تھے اس نے نیزے مارے، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے میدان کربلا کی تپتی ہوئی مٹی اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کو ماری۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر ہزاروں تیر لگتے رہے۔ آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ نواسہ رسول گھوڑے کی زین سے زمین پر اترے،
فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی۔ اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سوار تھے وہ امام حسین علیہ السلام کے چاروں طرف دوڑنے لگا تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا کو بچا سکے۔ گھوڑا دوڑ رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، ہے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سوار تھے، تیر کو چلانا بند کرو، اور یوں تیروں کا چلنا بند کر دیا گیا۔ مگر افسوس، ان لوگوں کو گھوڑے کا احترام تو تھا مگر نواسہ رسول کا احترام نہ تھا، جنہیں رسول اللہ اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ فوج یزید کے کچھ لوگ آپ کا سر مبارک کو کاٹنے کے لیے قریب آنے لگے۔ جو بھی قریب آتا وہ حسین علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا اور آپ کے چہرے میں رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا اور چیخ مار کر پیچھے چلا جاتا۔ اتنے میں شمر نے کہا، یہ کام تو مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا تو اس نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ ہم نے ان کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ شمر نے اپنا کان امام حسین علیہ السلام کے قریب کیا تو سنا کہ امام حسین علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ہے اللہ تیرا شکر، تو نے اس قربانی کے لیے حسین کو چنا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے شمر سے کہا، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں اور جنت کا سردار ہوں؟ تو شمر نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو شمر نے کہا کہ تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ اس کے ساتھ ہی شمر نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو گردن سے علیحدہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا، بی بی سکینہ کو دپڑ مارے گئے، بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی گئی اور جو کچھ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر تھا وہ سب کھینچ لیا گیا۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن وہ انگوٹھی نہ اتری۔ پھر اس شخص نے آپ کی انگلیوں کو کاٹ کر وہ انگوٹھی نکال کر لے گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر لایا گیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہنے لگا کہ امام اور اس کے ساتھیوں کی لاش کو پامال کر دو تاکہ رہتی دنیا تک کوئی یزید کے مخالف نہ جا سکے۔ ان سب کے جسموں کو سروں سے کاٹ دو اور سب کے جسموں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ تھی، کہیں سے کوئی قبیلہ آتا اور کہتا کہ ہم علی اکبر کے لاشیں کو پامال نہیں ہونے دیں گے، تو کہیں سے کوئی آتا اور کہتا کہ ہم رباب کے علی اصغر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ کا نواسہ صرف کربلا کی زمین پر پڑا رہا اور یزیدی فوج کے گھوڑے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف دوڑے اور امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کرتے رہے۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس غریب دادا حسین پر کہ جس کی لاش کو ایسے پامال کیا گیا کہ اس کی دائیں پسلی بائیں طرف آ گئی اور بائیں پسلی دائیں طرف آ گئی، اس کا سر اور سینہ ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اہل بیت